السلام علیکم۔ شاہ یمن تبع الحمیری کا قبول اسلام، یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ قاف آیت 14 اور سورۃ الدخان آیت 37 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور دلائل النبوہ للبیہقی میں بھی مذکور ہے۔ تبع لفظ کا مختصر تعارف یا وضاحت: بعض لوگ تبع کو ایک بادشاہ کا نام سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت تبع یمن میں ایسا ہی ایک لقب ہے، شاہی سلسلہ ہے، جیسا مصر میں فرعون، ایران میں خسرو یا کسریٰ، روم میں قیصر، حبش میں نجاشی، مغربی افریقہ میں منسا، اور بعد کے زمانوں میں روس کے اندر زار، اور بعض مسلم ممالک میں سلطان جو القاب رہے ہیں۔ ویسا ہی یمن میں زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے ابتدائی دنوں میں، جب اسلام یمن نہیں پہنچا تھا، اس سے پہلے جب ایران کا یمن پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جب فارس کا یمن پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جب یمن کی اپنی خود مختار بادشاہت تھی، اس وقت یمن کے بادشاہوں کا لقب تبع تھا۔ جس تبع کے قبول اسلام کا یہاں ہم واقعہ بتانے جا رہے ہیں، ان کا پورا نام اسد بن ابی کرب تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ شاہ یمن اسد بن ابی کرب تبع اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ یمن سے نکلے اور سیر و سفر کرتے ہوئے حجاز یعنی موجودہ مکہ مدینہ خصوصاً مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ یہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ جو ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا یمن میں۔ وہ غصے میں آ کر انہوں نے کعبہ کی بے حرمتی کرنا چاہی، لیکن اسی وقت وہاں اتفاق سے یہودی، ان کے قرب و جوار میں یہودی موجود تھے، انہوں نے روکا کہ یہاں یہ مکہ مکرمہ ہے، عرب کے لیے بہت معزز جگہ ہے، بہت محترم جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، یہ اس کو آپ مسمار نہ کریں۔ اور اہل عرب نے سمجھایا، بہرحال تبع مان گئے اور کعبہ شریف کی بہت تعظیم کی، غلاف چڑھایا۔ یہاں سے آگے چلے تو کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ آیا۔ مدینہ منورہ میں 400 یہودی علماء جو یمن سے ان کے ہم رکاب تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عنقریب آخری نبی ظاہر ہوں، یعنی آخری نبی ہجرت کریں گے، یہاں ظاہر مکہ میں ہوں گے، پیدا مکہ میں ہوں گے اور ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو بعض روایات کے بموجب تبع الحمیری نے نہ صرف ان کے لیے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں ایک 2 منزلہ مکان، عالی شان مکان تعمیر کرایا، بلکہ ان کے نام ایک خط، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غائبانہ تسلیم کرنے کا اقرار کیا کہ میں آپ کو نبی تسلیم کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا خادم خیال کریں، آپ مجھے اپنا خادم سمجھیں، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکا ہوں اور آپ کو بھی اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ خط پورا تحریر کر کے نہایت نیازمندی کے ساتھ یہودی علماء نے کہا کہ ہمیں یہیں شہر میں چھوڑ دیں، اسی شہر میں ہمیں رہنے کی اجازت دے دیں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں تو ہم ان کے استقبال کی سعادت، ہم یا ہمارے اولاد میں سے کوئی ان کے استقبال کی سعادت حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس مکان کے ارد گرد یہودیوں کو بھی رہنے کے، یہودی علماء کو بھی رہنے کے لیے مکانات بنا کے دیے گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار کے ہر گھرانے کی خواہش تھی کہ وہ آپ کا میزبان بنے، لیکن آپ کی اونٹنی قصویٰ، ناقہ مبارک آپ کا، اس مقام پر جا کر ٹھہرا، اس مکان کے سامنے جا کر ٹھہرا جو کئی 100 سال پہلے تبع الحمیری نے آپ کے لیے تعمیر فرمایا تھا۔ اس وقت اس مکان میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رہائش پذیر تھے۔ یوں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی ملی، اس گھر میں میزبانی کا شرف اس گھر میں حاصل ہوا جو صدیوں پہلے شاہ یمن ملک تبع نے آپ کے لیے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ تھا تبع الحمیری، شاہ یمن کے قبول اسلام اور لفظ تبع کے مختصر تعارف کا مختصر احوال اور مختصر واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور اسلامی تاریخی واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔